رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ملک کے عزیز بھائیوں بہنوں، بزرگوں، دوستوں اور اس بزم کے منعقد کرنے والے ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں، جو ہے ہم آزاد ہیں۔ عزیز ساتھیوں، سوال جواب وجود کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہ تین الفاظ محض صرف تین الفاظ نہیں ہیں، بلکہ سب سے پہلے ہر اس انسانی نفس کی حقیقت ہے اور ہر اس آزاد قوم کی بنیاد اور میراث ہے جو آزاد رہنا چاہتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ موضوع بحث کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جب بھی کوئی مقصود نظریہ، خاص طور سے ظالمانہ سوچ رکھنے والے لوگ طاقت کے بلبوتے پر جمہوریت کے آڑ میں حکمران ہوئے ہیں تو انہوں نے محکوموں پر بالجبر مقصود نظریات، رسم و رواج مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ تب یہ سوال اور یہ نعرہ اٹھا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے 75 برس سے جو آئین ملک ہندوستان کے اندر موجود ہے، جس کی دعائی پوری دنیا دیتی ہے کہ جو آزادی اور مساوات کے درجے میں سب سے بالا تر کوئی نظام یا کوئی آئین دنیا کے کسی خطے کے اندر موجود ہے تو وہ ملک ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ مگر آخر کیوں آج ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ اور اگر یہ سوال ہے تو کیوں ہم اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں، اور کیوں یہ لڑائی ہمارے وجود کی لڑائی بن گیا ہے؟ عزیز ساتھیوں، آزادی کے بعد سے ہی جو قانون اتنا مضبوط ہے اس کو مکمل طور پر لاگو نہیں ہونے دیا گیا، جس کی سب سے بڑی وجہ ملک ہندوستان کے اندر موجود وہ جاتی واد کا سسٹم ہے، جو قدیم زمانے سے دیگر حکومتوں کے اندر بھی اور آج بھی زور و شور اور پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے اور قائم ہے، جس میں اپنے آپ کو پاک خون سمجھنے والے لوگ اپنے سے نچلے لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہیں، اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور ان کے حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یاد کریے جرمنی کی وہ سیاہ تاریخ جب یہودیوں کا قتل عام شروع ہونا تھا، تو اس سے پہلے جرمنی میں ہٹلر نے ایسا قانون نافذ کیے تھے جس سے یہودیوں کے جو بنیادی انسانی حقوق تھے وہ سلب کیے جا رہے تھے۔ اور آج اسی طرح سے ملک ہندوستان کے اندر آزادی کا نعرہ دے کر، بہلا پھسلا کر اور من کی بات کہہ کر اسی طرح سے قانون بنائے جا رہے ہیں، اور وہی جرمنی کی سیاہ تاریخ ملک ہندوستان کے اندر دہرانے کی سازش ہے۔ عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہم اس ظالمانہ سوچ سے لڑ سکتے ہیں؟ مگر یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو جنگ ہے، ہماری جو لڑائی ہے، وہ ان لوگوں سے نہیں ہے جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، بلکہ سب سے پہلے یہ لڑائی ہماری خود اپنے اندر موجود اس نفس سے ہے جو آزاد نہیں، غلام رہنا چاہتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ جنگ سب سے پہلے ہماری خود سے ہے۔ ہم کو آزادی کی روح سب سے پہلے اپنے اندر پالنا ہوگی، اور آزادی کی چنگاری کو سب سے پہلے خود کے اندر بھڑکانا ہوگی، اور سب سے پہلے ہم کو آزادی کے جو معنی ہیں وہ دوسروں کی آزادی کو سلب کرنا نہیں ہے، یہ سمجھنا ہوگا۔ یہ معنی ہم کو دماغ کے اندر ڈالنے ہوں گے، تبھی جا کے ہم جو اس ظالمانہ سوچ کے سامنے مضبوط پاؤں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے۔ عزیز ساتھیوں، میں اپنی تقریر کو اس حفیظ میرٹھی کے ان اشعار سے اختتام تک پہنچاؤں گا کہ جو ہے کہ آزاد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھلیں گی زنجیریں، آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں، جو زنجیروں سے باہر ہیں آزاد انہیں بھی مت سمجھو، جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے اس وقت کٹیں گی زنجیریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔